بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ان لوگوں کی باڈی لینگویج دیکھی ہے؟ آپ نے ان کا تکبر دیکھا ہے؟ ان کا اپنے کانفیڈنس دیکھا ہے؟ کیا چیز شو کر رہا ہے؟ اتنا بڑا کانفیڈنس ایک عام آدمی میں کیسے آئے گا؟ ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ اسٹیٹ کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو آپ کے پیچھے اسٹیٹس ہوتی ہیں، آپ اکیلے نہیں ہوتے. میرا نام کرن شیراز ہے اور میں آزاد کشمیر کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہوں جو بارڈر بیلٹ کے اوپر ہے. میرے گھر کو انڈینز نے 10 دفعہ تباہ کیا ہے. وہاں کے آرمی کا جو فلائٹ اینڈ پلیئر ہے، میں خود بھی ایک آرمی آفیسر ہوں، میں وکیل بھی ہوں، میں آزاد کشمیر کے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بورڈ کا ممبر بھی ہوں، ایک بزنس مین بھی ہوں. تو میں اگلے 5-7 منٹ میں آپ لوگوں کے سامنے گراؤنڈ ریئلٹیز رکھوں گا. میں کوئی انٹلیکچوئل یا ایکڈیمک گفتگو آپ سے نہیں کروں گا. اس وقت ہم رالا کوٹ کے مقام پہ دیکھ رہے ہیں ایک طوفان بدتمیزی ہے، بد تہذیبی ہے. ان کا طریقہ واردات دیکھیں. سب سے پہلے ان لوگوں نے ہمیں تحریک شروع ہونے سے پہلے ہمارے بزرگوں کی تذلیل کی. سردار قیوم، سردار ابراہیم اور سونے یہ معاہدہ ٹھیک نہیں تھا، یہ معاہدہ ٹھیک نہیں تھا، یہ چیز ٹھیک نہیں تھی. 78 سالوں میں انہیں ہمیں دیا گیا. وہ بھائی 78 سال سے پہلے والا کشمیر آپ نے دیکھا تھا کس طرح کا تھا، کیا چیزیں وہاں پہ تھی اور کیا نہیں تھی. ایک چیز میں اپنی بات فردر شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ایکشن کمیٹی کے جو کشمیر کی ویلفیئر سے متعلق مطالبات ہیں، کشمیریوں کی فلاح و بہبود سے متعلق بات ہیں، ہم ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں یا کوئی بھی کمیٹی ہو ہم اس کے ساتھ ہیں. لیکن بات جب آئین کی آئے گی اور پاکستان کی سلامتی کی آئے گی تو پھر ہم آئین کے ساتھ کریں اور پاکستان اور اپنی اسٹیٹ کے ساتھ کریں. یہ کیا بات ہوئی بھائی کہ آپ نے شروع کیا کہ جی ہماری جو ہے نا یہ ویلفیئر کا پیکج ہے، یہ چیزیں آپ نے دیں، ویلفیئر سے ہوتے ہوئے آپ آئین کے اوپر آگے، آئین سے ہوتے ہوئے آپ ملک کی سلامتی کے اوپر آگے. پاکستان آرمی جو ہے یہ سینٹر آف گریوٹی ہے. سینٹر آف گریوٹی آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا ہے کہ مثال کے طور پر اس کمرے کے سینٹر آف گریوٹی جو ہے یہ اس کی دیوار ہے. آپ یہ گرا دیں گے کمرہ گر جائے گا. تو ان لوگوں نے اسٹیٹ پر جا کے ہماری سینٹر آف گریوٹی کو ٹچ کیا ہے. اور ان کو یہ میں پیغام بھی دے دوں، یہ جو بغاوت پہ اکسانے والے ہیں کہ ہمارے سولجر کی ٹریننگ میں موٹیویشن، ڈٹرمینیشن اور ڈسپلن، اور یہ جتنے بھی یہ جو ہمارے جتنے بھی سپاہی اور آفیسرز ہیں اس قسم کی آوارہ اور گمراہ کن سوچ کو سختی سے مسترد کرتے ہیں. آپ دیکھیں انہوں نے کیا ہے، جو میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے ہمارے بزرگوں کی تذلیل کی، اس نے عوام کی تذلیل کی کہ ہمارے جو ممبرز نے 53 ممبرز بیٹھے ہیں اسمبلی کے اندر، ان کو انہوں نے ڈس کریڈٹ کیا، ان کی توہین کی، ان کو ایسے ایسے نام دیے کہ ہم اس میڈیا کے اوپر کیا نہیں سکتے. تو بھائی اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ متنفر ہو گئے لیڈرشپ سے بھی اور پرانے لوگوں سے بھی، پھر انہوں نے اپنی اہمیت کو سامنے لے لیا اور اس کے بعد انہوں نے گیم پلان سٹارٹ کیا اور انہوں نے لوگوں کو یہ کانفیڈنس دیا کہ ہر مرض کی دوا جو ہے وہ ایکشن کمیٹی کے پاس ہے. اور آج جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کو بتا دوں یہ ایکشن کمیٹی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک ہی ایلیمنٹ اس وقت ڈومینیٹ کر رہا ہے اور وہ جے کے ایل ایف کا ہے، وہ الگ ہی پسندوں کا ہے. وہاں پہ آپ نے مجھے یہ بتائیں آپ نے کوئی دیکھا ہے وہاں پہ علاقے پاکستان سے تعلق رکھنے والا کوئی بیلنس اپروچ دیکھی ہے؟ کوئی عقل، فکر، سوچ، سمجھداری، سیاسی بردباری کوئی چیز دیکھی آپ نے؟ وہاں پہ ہمارے بھائی جتنے بھی ہیں جنہوں نے تحریک سٹارٹ کی وہ کوئی دکاندار ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ہماری. بھائی بات یہ ہے کہ آپ پالیسی میکنگ میں کیسے آ رہے ہیں؟ پالیسی میکنگ اسٹیٹس مین کا کام ہے، اس کے لیے ایک بڑا تجربہ، ایک بڑی سوچ، ایک بڑی عقل اور فکر چاہیے. ان کے پاس کون سا تجربہ ہے، کون سی عقل فکر ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ لاسٹ میں نے ایک لیکچر دیا راملا پور یونیورسٹی میں، ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا جی وسائل ہمارے قبضہ آپ کا یہ کیا نیریٹو ہے. میں کہا بیٹا یہ بتائیں کہ
وسائل بھی ہمارے، قبضہ بھی ہمارا ہے. انہوں نے کہا نہیں جی منگلا ڈیم کی بجلی ہے، یہ کوئی 4 سال پرانی بات کر رہا ہے. میں کہا منگلا ڈیم کی اگر بجلی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان کتنے کی بجلی دے رہی ہے؟ کہتے ہیں جی ہمارے نارمل بلز آتے ہیں 30,000 40,000 اس طریقے سے. تو میں نے کہا نارمل نہیں ہے، بہت عرصے سے حکومت پاکستان آپ کو 2 روپے اور 59 پیسے کی بجلی دے رہی ہے. انہوں نے کہا اس بات کو تو ہمیں پتہ نہیں ہے. میں کہا اگر قصور ہے تو حکومت کشمیر کا قصور ہے کہ انہوں نے آپ کو بینیفٹ پاس نہیں کیا. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. پھر اس طرح کے میں آپ کو بتاؤں کہ سردار عتیق صاحب بیٹھے ہیں، میں کر رہا تھا جی ایچ کیو میں تھا، یہ پرائم منسٹر تھے. پاکستان آرمی کی کنٹریبیوشن میں بتاتا ہوں کشمیر کے اندر، بیکاز وہاں پہ کوئی کسی قسم کا ہمارے پاس سیاسی پاکستان کا نمائندہ نہیں ہے. ہماری نمائندہ وہاں پہ پاکستان آرمی ہے جس کو کشمیریوں کے دکھ اور درد کا پتہ ہے، یہ ہمارے وکیل ہیں. مجھے ایم او ڈائریکٹریٹ سے بریگیڈیئر سعید کی کال آئی. انہوں نے کہا جی کہ یہ بتائیں پرویز مشرف کا زمانہ تھا، یہ کشمیر کے اندر میگا پروجیکٹس ہم کیا کریں. میں نے ان کو کال کیا تو انہوں نے مجھے کہا جی ہمارے ہائیڈل پروجیکٹس ہیں، ہائیڈل پروجیکٹس جہاں پہ آج بجلی بنی ہے جن کو اپنے وسائل یہ تصور کر رہے ہیں. تو پاکستان آرمی کی وزارت سے اور اس وقت پرویز مشرف اربوں روپے کی، ہزاروں ارب، یہ کوئی 100-200 ارب کی بات نہیں ہے، یہ ہزاروں ارب کی بات ہے جو کشمیر کے اندر ویلیو ایڈیشن کروائی ہے فورن نے. اور یہ کہتے ہیں وسائل چھوڑیں اور یہاں سے آپ نکلیں اور جائیں. کون سے وسائل ہیں کشمیریوں کے پاس؟ اگر پاکستان آرمی اور پاکستان اس کے اندر ویلیو ایڈیشن نہ کرے تو کشمیر میں ہمارے پاس آلو پیاز اور ٹماٹر تک نہیں ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ سارا کچھ بند ہے، ہماری انٹری پوائنٹس بند ہے، تو آپ کا جو یہ بیانیہ ہے کہ جی خود مختار کشمیر ہونا چاہیے تو ہے نا، لے کے آئے نا آپ آلو ٹماٹر اور ساری خوراک اپنے لیے، کیوں آپ خاموش ہیں؟ پھر یہ کون سے نعرے آپ دے رہے ہیں کہ ہم انڈیا کی طرف جائیں گے؟ اس آگ میں گھسے نہ جا کے یہ جو خود مختار کشمیر کی بات کرتے ہیں کہ ہم انڈیا کی طرف جائیں گے، ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ انڈیا نے خود مختار کشمیر کے جو لیڈرز ہیں ان کو پھانسی دی ہے. مقبول وقت کدھر ہے آج؟ کس سے پھانسی اس کو دی؟ یاسین ملک کدھر ہے آج؟ وہ جیلوں میں ہے. اور یہ یہاں پہ آزاد ہو کے ان کو پاکستان نے ہر قسم کی آزادی ہمیں دی ہوئی ہے، ہر قسم کی سہولت ہمیں دی ہوئی ہے، لیکن یہ لوگ کفران نعمت کر رہے ہیں. اگر آپ کے اتنے زیادہ پوائنٹس ہو گئے تھے، بتا دیا گورنمنٹ نے کہ جی اس سے آگے ہمیں نہیں جا سکتے، کیا قیامت آنی تھی کہ آپ نے 10 دن گورنمنٹ ٹائم دے دیتے. تو یہ بات نہیں ہے، بات کشمیریوں کی ویلفیئر سے بہت آگے نکل چکی ہے. یہ کوئی فارن ایجنڈا ہے یہاں پہ. جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہا کہ جب آپ ریاست کے خلاف بولتے ہیں انڈیویجول نہیں بول سکتا، اس کے پیچھے ریاستیں ہوتی ہیں. آپ جب دشمن کی، میں یہاں پہ غداری کا کوئی سرٹیفکیٹ کسی کو دینے نہیں آیا، سب ہمارے کشمیری بھائی ہیں، وی لو دیم آل. لیکن ہیونگ سیڈ دس، آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کے عمل سے انڈیا کے ایجنڈے کی تکمیل ہو تو میں آپ کو کیا کہوں؟ میں آپ کو محبت وطن کہوں؟ میں اپنے نوجوانوں کا آپ کو سرکردہ کہوں؟ کیا کہوں میں آپ کو؟ اس سے بڑی غداری کیا ہے کہ میری فوج کو آپ لٹکا رہے ہیں آج بیٹھ کے. آزاد کشمیر کے سیاسی رہنماؤں کی نیوز کانفرنس جاری.